وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کے شعبہ معدنیات میں وسیع استعداد موجود ہے، امریکی کمپنیوں کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہونا چاہیے۔ امریکی عہدیدار ایرک میئر کی منرلز انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ امریکی وفد نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ کینیڈا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار، بیرک گولڈ کمپنی نے ریکارڈ ایک منصوبے پر کام کرنے کی حامی بھر لی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بیرک گولڈ منصوبے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ بیرک گولڈ کا ریکارڈ ایک منصوبے میں 50% حصہ ہوگا۔ منصوبے کے پہلے حصے پر رواں برس کام کا آغاز ہوگا۔ سال 2028 میں ریکارڈ ایک منصوبے کی پہلی پروڈکشن متوقع ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرک میئر کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایرک میئر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے تحت فراہم کردہ مواقع میں دلچسپی کا اظہار، مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری میں تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے 21 سال بعد اربوں کا منافع حاصل کر لیا۔ ایئر لائن نے مالی سال 2024 میں 9.3 ارب روپے آپریٹنگ منافع کمایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 21 سال بعد ایئر لائن کو 26.2 ارب روپے کا خالص منافع ہوا۔ ایئر لائن اب نجکاری کے ذریعے مالیاتی کارکردگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ انتشاری ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے مائنز اینڈ منرلز کے موقع پر بھی انتشاری ٹولہ باز نہیں آیا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے اور مظاہرے کرنے والے بھی یہی انتشاری لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کبھی ترقی نہ کرے۔ صحت کے شعبے میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کی سہولت نہ ملنے سے زچہ و بچہ کی زندگی خطرات کا شکار ہو جاتی ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا انسانی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں جدید خطوط پر کام کرنا ہوگا۔ صحت کا شعبہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہمیں صحت کے شعبے میں مواقع پیدا کرنے ہیں، صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا اعلان۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں کنونشن اور 13 اپریل کو کراچی میں احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسلامی دنیا کے حکمران امریکہ اور مغرب کے سامنے جھک رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے یا بیت چکی، تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیل نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں 3 روز تک معطل رہیں گی۔ گزشتہ روز تاج حیدر مختصر علالت کے بعد 83 برس میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم تاج حیدر کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مسجد و امام بارگاہ یسرف فیز 4 ڈیفنس سوسائٹی میں ادا کی جائے گی۔ شہر قائد کے صارفین کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان، کہ الیکٹرک کی بجلی 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست۔ فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کر دی، کہ الیکٹرک نے موقف اپنایا کہ کی 13.9 ارب روپے کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ زیر التوا ہے۔ نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کہ الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ پی ٹی آئی کے غیر حاضر کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر مقدمات کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا، بانی پی ٹی آئی دستیاب نہیں ہے، کیس آگے بڑھ نہیں سکتا۔ عدالت نے تینوں مقدمات کی سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کٹائی شروع ہو گئی۔ سرکاری سطح پر خریداری اور ریٹ مقرر نہ ہونے پر کاشتکار پریشان۔ مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں
زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی۔ گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ گندم کا ریٹ نہ ملنے سے کسانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے گندم کا ریٹ تاحال نہیں نکالا۔ پنجاب کے اسکولوں میں خواتین اساتذہ کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹہ لازم قرار۔ مرد اساتذہ کے جینز اور ٹی شرٹ پہننے اور طالبات کے میک اپ پر پابندی عائد۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے ہدایات جاری کر دی۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں اسکول دورانیے میں نماز ظہر کے انتظامات کرنے کی بھی ہدایت۔ ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبدالمعید ہلال امتیاز ملٹری کا بلوچستان کا دورہ۔ اے این ایف اور محکمہ ایکسائز اور اینٹی نارکوٹکس بلوچستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ڈی جی اے این ایف کا لورا لئی اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ایف سی اور سول انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈی جی اے این ایف کی منشیات کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پرویز کی کاشت میں ملوث غیر قانونی افغان باشندے گرفتار، انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ لاہور میں وائرل انفیکشن کے مریض تیزی سے پھیلنے لگے۔ طبی ماہرین نے تیز بخار، کھانسی، جسم میں درد کی شکایات کو ممکنہ کورونا وائرس قرار دے دیا۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں سینکڑوں مریض سرکاری اور نجی اسپتالوں میں رپورٹ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو رش کے مقامات میں ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ علامات ظاہر ہونے پر قرنطینہ کرنے کا بھی مشورہ دے دیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک بار پھر شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 2500 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ اسٹاک مارکیٹ نے 1,15,000 پوائنٹس کے بعد 1,14,000 پوائنٹس کی حد بھی کھو دی۔ 100 انڈیکس 2,316 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,13,215 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد نے مباحثے سے خطاب میں کہا، اے آئی کو اسلحے کے کسی نئے مقابلے کے میدان میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ عسکری میدان میں اے آئی کا استعمال نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ اے آئی کے عالمی امن و سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید اور 213 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک کم از کم 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس کہتے ہیں، جبری بے دخلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران کہتے ہیں، ثالثوں سے رابطہ اب بھی جاری ہے، لیکن تاحال کوئی نئی تجاویز سامنے نہیں آئی۔ حماس ایسے تمام اقدامات کے لیے تیار ہے جو جنگ بندی اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کو روکنے کا سبب بنے۔ چین ٹیرف کے مقابلے میں کرنسی میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ چین ہم سے کسی نقطے پر ڈیل کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا اس وقت چین 104% ٹیرف ادا کر رہا ہے۔ ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا مارچ 2025 کے مینز پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان۔ پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کے لیے بھارت کے شریاس ایئر، نیوزی لینڈ کے راچن روندرا اور فاسٹ بالر جیکب ڈیفی شامل۔ راچن روندرا نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شریاس ایئر نے بھارت کے لیے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس گئے۔ ہری پور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، ملکہ کوثر مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کی 11 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری تک بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔